السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج میں آپ کے لیے زنگر شورما کی ریسپی لے کے آئی ہوں۔ میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی ماما زنگر شورما بنا دیں، اسے بہت پسند ہے۔ جب بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اس طریقے سے شورما گھر میں بہت مزے کا بنتا ہے۔ سوچا کہ آج آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی جاؤں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک باؤل میں نے 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ سویا ساس کا ایڈ کر دیا ہے، اور 1 چمچ ہی کٹی ہوئی لال مرچ کا اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہم ½ ٹی اسپون جو ہے وہ گارلک پاؤڈر استعمال کریں گے۔ آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسٹ اویلیبل ہے، پاؤڈر نہیں ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو گھر میں اویلیبل ہے ہم اس سے جو ہے سارے مسالوں سے یہ بنا سکتے ہیں ایزیلی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس میں جو پپریکا پاؤڈر استعمال کیا ہے ½ ٹی اسپون، اور یہ ½ ٹی اسپون سے بھی کم وائٹ پیپر استعمال کی ہے، اور ½ ٹی اسپون جو ہے یہ کالی مرچوں کا استعمال کیا ہے، بلیک پیپر۔ آپ کے پاس جو ان میں سے اویلیبل ہے یا جو مسالے آپ ڈالنا چاہتے ہیں ان میں سے وہ ایڈ کریں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ اسکپ کر دیں۔ یہ حسب ذائقہ نمک میں نے ½ ٹی اسپون سے زیادہ استعمال کیا ہے، اور یہ 1 ٹی اسپون جو ہے یہ میں نے اس میں چکن کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ یہ بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ چکن کا پاؤڈر ایڈ کر کے دیکھیے گا۔ اگر نہیں ہے تو اجیناموٹو یا استعمال کر لیں، چائنیز سالٹ استعمال کر لیں، اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا زبردست آتا ہے۔ اور یہ 1 ٹی اسپون میں نے اس میں مسٹرڈ پیسٹ استعمال کی ہے، اور اب میں اس میں 2 سے 3 چمچ جو ہے وہ چلی ساس استعمال کروں گی۔ چلی ساس آپ اس میں چلی ساس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہماری کٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے اس کو پیسٹ بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اگر چلی ساس بھی اویلیبل نہیں ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ یہ میں نے جو ہے وہ بغیر اس کے بون لیس چکن لے کر جو ہے سرکہ اور نمک لگا کر آدھا گھنٹہ پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے۔ اب اس کو ہم اس مسالے میں مکس کر دیں گے، اور اچھی طرح سے اس کو مسالہ لگانے کے بعد کم سے کم بھی 5 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 1 دن کے لیے ہم اس کو فریج میں کور کر کے رکھ دیں گے۔ اب اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک باؤل میں بالکل جو ہے ٹھنڈا پانی اور ایک میں 1 کپ میدا لیا، اور اس میں نے جو ہے تھوڑی سی کالی مرچ اور جو ہے نمک حسب ذائقہ ایڈ کیا ہے۔ اس میں اپنے ریڈ چلی پاؤڈر یا دوسرے فلیور نہیں ایڈ کرنے، اس سے ہمارا جو ہے وہ مین جو اس کا ٹیسٹ ہے چکن کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اوپر سے صرف مسالے کا ہی ٹیسٹ رہ جاتا ہے، اس کا جو اس کا میدا ہے اس کا ذائقہ ہی آتا ہے پھر۔ یہ دیکھیں اس طرح ایک پیس اٹھا کے ہم نے اس کو گھما دینا ہے کلائی میں، اس سائڈ پہ بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی اچھی طرح سے، پھر پانی میں ڈپ کرنا ہے۔ اس طرح ہم نے اس کو 3 سے 4 دفعہ کرنا ہے، 2 سے 3 دفعہ انف ہوتا ہے، لیکن آپ اگر تھک کوٹنگ چاہتے ہیں اس کی کوٹنگ جو ہے آپ نے اس پہ زیادہ میدا لگانا ہے، ایڈ کرنا ہے، تو اس کو 3 سے 4 دفعہ آپ کر لیں، 4 دفعہ کر لیں بہت ہے۔ تو یہ اس طرح 2 سے 3 دفعہ میں کروں گی صرف، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا تقریباً سارے ہم اپنے چکن کو اس طرح کر کے رکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک پین میں یہاں پر آئل لوں گے، آئل اچھی طرح گرم کر لیں گے، تو ٹھنڈا آئل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں جی اس میں ہم اپنا چکن ایڈ کر لیں گے۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیم آنچ پر جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ پکانا ہے، تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح سے ہمارا چکن پک جائے۔ سارا چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو 15 سے 20 منٹ یا 20 سے 25 منٹ ضرور دینے ہیں۔ اس طرح میں ہم اس کی ساس تیار کرتے ہیں شورما کی۔ اس کے لیے آپ ایک مکسچر لے لیں، جو بھی آپ جگ یا جو بھی آپ بلینڈر یوز کرتے ہیں۔ اس میں نے ½ جو ہے وہ آنین لیا ہے، اور 3-4 پیسز جو ہیں یہ میں نے گارلک کے لیے ہیں، یہ آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں۔ اور اس میں یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں 1 چمچ جو ہے وہ سرکے کا ڈالیں گے، اور اس کے بعد 1 چمچ ہی ہم اس میں دیکھیں میں سرکہ ایڈ کر دوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سرکہ اتنا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور 1 چمچ ہی ہم سویا ساس کا ایڈ کریں گے۔
یہ دیکھیں، یہ دونوں ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا اپنے حسب ذائقہ آپ اس میں نمک ایڈ کریں، اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم 1 چمچ آئل کا ایڈ کریں گے، کوکنگ آئل، یا آپ اولیو آئل بھی لے سکتے ہیں، اس سے اس کا ذائقہ بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے۔ یہاں میں 2 سے 3 چمچ جو ہے وہ اس میں چلی ساس، یہ چلی ساس آپشنل ہے، آپ چلی ساس کی بجائے آپ اس میں ڈلتا تو یہ ہے کہ آپ اس میں جو کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ پانی نکالنے کے بعد اس میں ایڈ کر اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ سوری، یہاں پہ میں نے ½ ٹی اسپون اوریگینو بھی ایڈ کیا ہے جو میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس میں نے جو ہے یہ تھوڑا سے 3-4 چمچ مائونیز لیا ہے، اور یہ ساس اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے۔ یہ ہماری وائٹ ساس بھی تیار ہو گئی ہے اور ریڈ ساس بھی ہماری تیار ہو گئی ہے تقریباً۔ یہ ساس مارکیٹ سے آپ کو بالکل ایسے ٹیسٹ کی نہیں ملے گی، اور بہت مہنگی ملتی ہیں، اور گھر میں اتنے جھٹ پٹ اور بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ براؤن ہونے لگ گیا ہے، گولڈن براؤن کلر اس پہ آتا جا رہا ہے۔ ہم تھوڑی سی دیر اور اس کو دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اس پہ گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے۔ اب میں اس کو جو ہے وہ چھلنی کی مدد سے چھان کے، تاکہ ہمارا آئل جو ہے وہ اس میں سے اچھی طرح نکل جائے، چھلنی میں نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں 1 بائی 1 ایسے ہم سارا چکن جو ہے وہ نکال لیں گے۔ بچوں کو بنا کے دیں، بچوں کو بہت پسند آتا ہے۔ اس کی بریڈ جو شاورما کی ہوتی ہے وہ اس کی ریسپی میں نے اپنی دوسری جو ہے ریسپی میں شیئر کی تھی، اپنی دوسری ویڈیو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ بہت ہی اچھی وہ بن کے تیار ہوتی ہے بریڈ، اور بہت ہی سافٹ ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ میں یہ بازار کی، مجھے جلدی تھی، بچے آنے والے ہیں بس اسکول سے، ان کو لنچ میں دینا ہے، تو میں جلدی میں نے مارکیٹ کی یوز کی ہے۔ عموماً جو ہے وہ میں گھر خود بناتی ہوں، کیونکہ ویسا ٹیسٹ بالکل نہیں بنتا جو گھر خود بنا کے اس کا ذائقہ آتا ہے۔ تو یہ ہم اپنی ساس اس پہ ایڈ کر دیں گے، اور آپ اس پہ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ جو ہے کھیرا اور سیلڈ کے پتے جو ہیں، سیلڈ کچھ جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویجیٹیبل، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ اس سرکے میں ڈپ کر کے رکھی ہوئی تھیں، اس سے اس کا ٹیسٹ ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے کلر بھی چینج نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا شاورما دیکھیں جی مزے کا بن کے تیار ہے۔ آپ اپنے بچوں کے پسند کی، جو جس کے لیے بھی بنا رہے ہیں اس کے پسند کی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جو ویجیٹیبل وہ کھاتے ہیں یا جو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوا ہے۔ آپ اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا زنگر شاورما آپ کو کیسا لگا ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔